بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جعفر الدین شاہ ہے فرام اٹلانٹا، یونائٹڈ اسٹیٹ۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو آبزرو کرتا ہوں جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ میں ذرا گہرائی سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں ایک رائٹر ہوں، اسپیکر ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کال میں کر رہا ہوں اس میں جوانوں سے زیادہ خطاب ہے، اور مجھے امید ہے کہ والدین سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیو سنائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کوئی ملا مولوی مفتی یہ سب نہیں ہوں، اور نہ میں ان لوگوں پہ بلیو کرتا ہوں، اور نہ مجھے کسی کے فرقے سے کوئی دلچسپی ہے۔ اس کا جو فرقہ ہے، جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، کس کو پوجا کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں، آئی ہیو نو کنسرن، کیونکہ اس دور میں جس میں ہم اب زندہ ہیں، آپ اور میں، یہ دور بہت جاگنے کا دور ہے۔ سونا ہو چکا، نہ ہمارے پاس دھات کا سونا ہے، نہ یہ جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سونا ہے۔ سب کچھ اڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ مذہب کا نام لیتے ہیں، اور یہ سب جگہ ہے، کرسچن میں بھی ہے، دے آر مائی گڈ فرینڈس، اور یہودی وہ زیادہ نہیں ہے میرے دوست لیکن پھر بھی ہیں، اور آف کورس مسلم اینڈ ہندوز۔ کوئی اپنے مذہب پہ نہیں ہے، کوئی بلیو ہی نہیں کرتا مذہب پہ۔ کیوں کہ یہ روک ٹوک جو مولوی ملا رہبائی اور یہ پریسٹ کرتے ہیں، یہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں یہ آؤٹ فٹ ملتا ہے باہر، جیسی محرم آتا ہے مولوی ملا شور مچانے لگتے ہیں، یہ اسی طرح لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ بلیو می، ٹرسٹ می، ان کے آباء و اجداد نے یہی کام کیا ہے، یہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے۔ اس وقت جو مجھے فکر ہے، اینڈ آئی تھنک ایوری ڈے اباؤٹ اٹ، کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 220,000 ہے، یعنی 22 کروڑ، اور ان میں سے بوڑھے حضرات ہیں جو ریٹائر ہو گئے، بیمار ہیں، اینڈ دے ہیو نو کلو ہاؤ لانگ دے گوئنگ ٹو لیو۔ اللہ ان کو زندہ رکھے، کسی کی وہ آنکھ کے تارے۔ پھر ہیں بچے، لیٹس ٹاک اباؤٹ 10 12 سے نیچے کے بچے ہیں، دے آر یوز لیس فار دا کنٹری ایٹ دس ٹائم unless they get a good education and somebody supervise them۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کتنی پاپولیشن ہے، اس کے اندر دوسری پاپولیشن ہے وہ 25 لاکھ بچے جو مولویوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بنیں گے گاڈ نوز، یہ کچھ بھی نہیں بنیں گے۔ یہ اسی طرح اسلام کے نعرے ماریں گے، جھگڑے فساد کرائیں گے، دوسرے فرقوں کو گالیاں دیں گے، اپنے آپ کو اچھا کریں گے۔ یہ نعتوں کے اسکول سے ان کو وہ کرا دیں گے، وہ نعتیں پڑھیں گے، تو نعتیں وغیرہ 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 یہ انسان کی روزی کا بندوبست نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عقیدت ہے، آپ کو نبی سے عقیدت ہے، نبی پاک سے عقیدت ہے، آپ کو ان کے اہل بیت سے اور ان کے کیا نام ہے جو اصحاب ہیں ان سب سے، ان سے محبت رکھیں۔ لیکن زندگی 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل اور کوشش۔ علم، عمل اور کوشش۔ اگر یہ اس سے آپ دور ہیں تو کھانا تو مل جاتا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں روزی دینے والا ہوں، تو آپ اتنی محنت کر لیں کہ آپ کو روٹی مل جائے، لیکن پھر ڈیمانڈ نہ کریں کہ میرے پاس کار نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، ڈیکوریشن نہیں ہے۔ نہیں، یو شوڈ ناٹ کلیم اباؤٹ دیٹ، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اینڈ ہے، 100% 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
پورے قرآن میں یہ ہے، اور یہ اٹ از فار ایوری ون ان دا ورلڈ. یہ نہیں کہ مسلمان. اب مولوی نے کہا آپ یہ دعا پڑھنے ہیں 3000 دفعہ یہ پڑھ لے دعا، تو آپ پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ہونے کا. مثلا مثال کے طور پہ دعا کا کہا ہے، دعا جزو ہے، ہر مذہب کا جزو ہے دعا. آپ چرچ میں جائیں، آپ سینیگاگ میں جائیں، آپ کو مسجد میں جائیں، آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب محتاج ہیں. کبھی کرسچن نے یہ تو مجھ سے نہیں کہا، نہ یہودی نے کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں. آف کورس وی آر انڈر دا لاز آف نیچر وچ از کنٹرول بائی اللہ. اسی صورت سے آزادی کے لیے دعا ہو رہی ہیں، تو 72-73 سال ہو گیا کشمیر تو آزاد نہیں ہوا. اسی لیے وہ کیا نام ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، کیا فلسطین کے لیے ابھی تک تو نہیں آزاد ہوا، اور ہونے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں. کیوں کہ یہ سچے لوگ نہیں ہیں. جتنے بھی وہاں مجھے بتایا کہ 119 وہ ہیں کشمیر میں پارٹیز. اگر ایک ہی کاز ہے تو 119 کیوں پارٹیز ہیں؟ آپ سمجھ. ابھی ان کا جو بڑے عظیم انسان تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ ان کو مغفرت کرے. ساری زندگی وہ جد و جہد کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہی ڈائیڈ آف 92 ایئرز اولڈ. تو گیلانی صاحب، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو پاپولیشن ہے جس پہ آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں وہ ٹوٹل 30% ہے. جیسا کہ میں نے اکثر لیکچرز میں کہا ہے اور پھر دوہرا دیتا ہوں کہ انڈیا اینڈ چائنا فارم دا بگ پورشن آف دا پاپولیشن 7.6 بلین آؤٹ آف. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملک ہیں 22 کروڑ 20 کروڑ 18 کروڑ 9 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ. ان کو سب کو آپ ملا لیں جتنے بھی بنتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آنکھیں نہیں کھولی تو یہ دنیا ودن 5 years to 10 بالکل چینج ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے چائنا نے اعلان کیا کہ دے آر دا سپر پاور. امریکہ نے اس کا جواب نہیں دیا بیکاز دے آر رائٹ. امریکہ کو پتہ ہے. اسی صورت سے ابھی جو بائیڈن کا ایک بیان ہے، میرے خیال سے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، کہ اس نے کہا کہ وی آر فیسنگ چیلنجز فرام چائنا اینڈ رشیا. رشیا سائلنٹ پیپل ہے، لیکن ان کا پتہ نہیں کب دھماکہ کرے. لیکن چائنا نے کہہ دیا کہ ودن 5 to 10 years ول چینج دا ہول ورلڈ. اس کے جیسی بیان آیا امریکہ جاگا. اب امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو اس کے پاس بڑا پیسہ جو خرچہ تھا 100 کروڑ ڈے وہ بچ گیا، اور ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ وہ شکست ہو گئی، فلاں ہو گئی، یہ سب ڈرامے بازی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی ان کا گول تھا نہیں تھا، دے گان فرام دا افغانستان وچ دے ڈیڈ دا رائٹ تھنگ. اب چائنا نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے جو اس وقت امریکہ نے کہا کہ ہم 3.2 ٹریلین 3.2 ٹریلین، 1 ٹریلین میں 13 زیروز ہوتے ہیں. اب یہ انفراسٹرکچر اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم یونائٹڈ اسٹیٹ میں چاہیے. اٹس اے ویری ویری بگ منی اینڈ ودن 5 years دے ول چینج ایوری تھنگ. نیو روڈز آ جائیں گے. اور اس نے بتایا کہ جو بسیز ہیں وچ ملینز اینڈ ملین وہ ٹرن ہو جائیں گی ٹو کیا نام ہے الیکٹریکل. اور جتنی بھی بسیں ہیں ٹرین ہیں یہ سب الیکٹریکل ہو جائیں گی. روباٹس آ جائیں گے. بجلی کی جو کیا نام ہے پیداوار وہ بڑھ جائے گی بیکاز دے ول یوز دا ونڈ electricity, and there are so many other things they are going to make out of coal and all that. چائنا کہتا ہے کہ جی ہم نے ایک سلک روڈ بنانی ہے. اب وہ سلک روڈ سلک SIL کے ریشمی سلک روڈ جو ہے اٹ ول گو آل اوور دا ورلڈ ویئر ایور اٹ کین. اور اس کی مارکیٹ جو ہے وہ جو مارکیٹ ہے وہ آپ کے پورے ایشیا میں اس کی مارکیٹ ہوگی. اور وہ سڑکوں کے ذریعے یعنی ٹرین کے ذریعے جو بغیر ڈرائیور کے ہوں گی وہ چلائیں گی، اس کو وہ کنٹرول کریں گے. اب ایک بات میں بھول نہ جاؤں، اس وقت
اگر پاکستانی ینگ پیپل مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ کرے سنیں، ادروائز جو سن رہے ہیں وہ بتا دیں پلیز کہ اگر کوئی شخص چائنیز لینگویج سیکھ لیتا ہے اور انگلش، ان دونوں کو آپ یوٹیوب میں چائنیز سیکھ سکتے ہیں، فرام لیٹس سے فرام انگلش ٹو چائنیز اینڈ فرام چائنیز ٹو انگلش. یہ دو لینگویجز دنیا میں چلے گی. کرنسی جو چلے گی وہ چائنا کی چلے گی ایونچولی. ٹھیک ہے، تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے ینگ بچوں کو بتائیں کہ وہ چائنیز سیکھ لیں، کیونکہ ہر کنٹری میں چائنا کو بہت لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ان کے چائنیز لوگوں سے جو اتنی انگلش شاید اچھی نہ بولتے ہوں، اور اگر بولتے ہیں تو انگلش والا بھی چلے گا اور چائنا والا بھی چلے گا. دے نیڈ رائٹ اوے اباؤٹ 10 ملین پیپل، مزدور طبقہ. اب یہ جو کیا نام ہے آئی ٹی کے لوگ ہیں یا فلاں یا فلاں، ان کی بڑی کم ضرورت ہو جائے گی کیونکہ روباٹس آ جائیں گے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں جعفر الدین شاہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، میں میگزین پڑھتا ہوں، اکنامک میگزین، ٹائم میگزین، فلم میگزین اینڈ لوکل نیوز پیپر اینڈ دا آرٹیکلس. آپ بھی پڑھ لیں، آپ کی معلومات ہو جائیں گی. لیکن آپ اس ریئلٹی کو بھول نہیں سکتے کہ تھنگز آر ویری ویری کروشل فار دا کمنگ ایئرس. اس کووڈ کی وجہ سے یہ 1-1.5 سال کا وقفہ مل گیا ہے، ورنہ یہ سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اب ان کو بھی بیک اپ کرنا پڑا اپنا، لیکن دا ریسرچ از گوئنگ آن. اب یہ ہے کہ امریکہ اپڈیٹ کرے گا اپنے آپ کو، لیکن رشیا بھی تو کوئی سو نہیں رہا ہے، وہ کرے گا. یورپ کے حالات بڑے پتلے ہیں کیونکہ وہ فقرے ہو گئے، اور اب دیکھیں وہ جاگتے ہیں، ان کا کیا پلان ہوتا ہے. ایونچولی کمپٹیشن تو ہے، اور کمپٹیشن میں انسان پروگرس کرتا ہے. اب آئیے اپنی کنٹری پہ، پاکستان. میجورٹی آف دی پاکستان دار جاہل، ان پڑھ لوگ ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان جاہلوں سے دور رہنا. یہ قرآن کی آیت ہے. اے رسول جب ان کو دیکھو تو دور سے ہلو ہلو کر لو اور ختم. پھر قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ اے اللہ مجھے جاہلوں سے دور رکھنا. آپ سمجھ گئے. اور سب سے بڑی غربت جہالت ہے. مولا علی کا قول ہے. کسی نے پوچھا غربت کیا ہے، آپ نے کہا سب سے بڑی غربت جہالت ہے. ٹھیک ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس گزارشات کو سنیں اور یہ مولویوں کے چکر سے نکلیں. اسلام نے اسلام اتنا سمپل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے سورے میں جو سورہ فاتحہ کا سورہ، اس میں اللہ کہتا ہے الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ختم. اللہ کا رول ختم. وہ عبادت کے لائق ہے اور پورے جہان کا رب ہے، 7 زمین و آسمان کا وہ رب ہے. اور پھر کہتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن اس کے حصے میں ہے. وہ مالک ہے، وہ زندہ کرے گا، سوال پوچھے گا، اور ہر قوم سے پوچھے گا. یہ نہیں کہ ہم بچ گئے، فلاں بچ گئے، فلاں میں. پھر قرآن میں سے یہ کہا کہ میں سوالات پوچھوں گا ان سے تو صرف ان کے بارے میں سوچوں گا. قرآن کی آیت ہے کیا میں تم سے تمہارے علاوہ بھی کسی کے اعمال پوچھوں گا. اس کا مطلب ہر شخص اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے. پھر اس نے کہا کچھ سوالات انبیاء سے بھی ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس وقت کھڑے ہو گئے. یا اللہ وہ کون سے سوالات ہوں گے. پھر اب سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں ہیں جس میں اس نے کہا یہ کتاب میں شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں. آپ متقی نہیں ہیں، ڈونٹ وری. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جناب وہ رزق کھاتے ہیں جو میں ان کو دیتا ہوں، اور اذان کو قائم کر، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب نیکیاں، اس چیز میں نماز بھی ہے. صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ختم قصہ. اب آپ نے کہا جی مجھے قرآن نہیں پڑھنا پسند ہے، نہ پڑھے. آپ نے کہا مجھے نماز نہیں پسند ہے، نہ پڑھے.
اور آپ نے کہا نہ میں صدقہ خیرات پہ بلیو کرتا ہوں، نہ کریں. کس نے آپ کو منع کیا؟ کوئی دنیا میں مائی کا لال نہیں ہے جو آپ کو پوچھے. ہاں والدین آپ کو پکڑ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں پھر آگے کہہ دیا اس نے لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ خود سوچیں کہ قیامت کے دن آپ نے کیا جواب دینا ہے. اور یہ مولوی ملا فلاں فلاں وہ جہنم میں جائے گا، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ نماز روزے کرنے والا جہنم میں جائے گا. پوچھا جائے گا، اللہ کہتا ہے پوچھا جائے گا. تو اسے نماز سب سے پہلے پوچھی. نماز کا مطلب ایکچولی ہے بندگی. یعنی اگر آپ بندگی نہیں ہے تو اللہ کہے گا کہ بھئی تم بندگی کیوں نہیں تم نے قائم کی؟ اس لیے کہ میں تو تمہارا رب ہوں. اب رب کہتا ہے کہ ایک میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا، بتایا تھا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا. کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، میں نے کہا اللہ کچھ نہیں کرتا، ریئیکٹ کرتا. آپ جانور ہو گئے، آپ کیا نام ہے، جانور جیسا آپ کا سلوک ہے، وہ ہٹ گیا آپ پر سے. وہ دوسری کیٹیگری شیطان کی، اس میں آپ چلے گئے. اب آپ نے توبہ اللہ کی، اللہ کے انڈر میں آ گئے، اللہ کا ریئیکشن شروع ہو گیا، اس کی رحمت آپ پہ آنا شروع ہو گئی. کتنا سمپل فارمولہ ہے جو مولویوں نے اتنا. اور پھر آج کل کے دور میں جس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو یہ سب فضول باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو بتا دیا، کس کو پتہ نہیں نماز روزہ کے فضائل کیا ہے، صدقے کے فضائل کیا ہے، کسی کی مدد کرنے کے کتنے فضائل ہیں، اپنے مسجدوں میں جمع ہونا کتنا فضائل ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نہ کریں. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب تک آپ اللہ سے جڑیں گے نہیں، خیر و برکت آپ کے یہاں نہیں آئے گی. کیونکہ جب خیر و برکت نہیں ہوگی تو آپ کا دل بھی گھبرائے گا، پریشان ہوگا، اور آپ غیر مطمئن زندگی گزاریں گے. لسن ٹو مائی ورڈز. اب جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ سوچیں. پاکستان میں 90% لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور یہاں اگر ٹیکس نہ دیں آپ تو گورنمنٹ آپ کو اندر کر دیتی ہے، جیل میں ڈال دیتی ہے. If you are able to pay the tax and you don't, you will go to jail, no question. اور اتنے سخت لاز ہیں کہ آپ سے. ہمارے پاکستان میں چور چکے اٹھائی گرے لفنگے تلنگے ہیں، نہ ان کا کوئی حساب ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان کو پیار کرنے والے خود اس سے بدتر ہیں. جس قوم میں چور چکے اٹھائی گرے لفنگے تلنگوں پہ پھول کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں، ان سے آپ کیا توقع کریں؟ تو مطلب یہ پتہ ہوتا ہے جو اکنامک فورمز ہوتے ہیں جو دنیا میں ہیں، اور دنیا میں تھنک ٹینکس ہے، وہ پاکستانیوں کے بارے میں یعنی نیشن کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. اس لیے کہ جلدی سے غصہ کر دیتے ہیں، گولیاں نکال لیتے ہیں، گنے نکال لیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں، تیزاب پھینک دیتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جب آپ کے پریس میں چھپتا ہے تو دوسروں کے پریس میں بھی چھپتا ہے، تو کیا امپریشن ہوگا آپ کا؟ اب خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر جو چور چکے کنفرمڈ ہے وہی ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے کیا نام ہے بے ضمیر اور بے ایمان کیا نام ہے یہ جو اخبارات کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے رہتے ہیں، مزے لیتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی گاڑی چل رہی ہے. ان کو چاہیے ایسے فضول لوگوں کو نہ بلانا چاہیے. اور سب سے بڑا عذاب الہی جو ہے ہر ملک میں یعنی اسلامک کنٹری، وہ مولوی ملا ہے. مولوی ملا کے بارے میں میں نے کہا یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے، اے رسول یہ تم میں سے نہیں ہے. پھر کہا جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ فساد پھیلانے، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سب قرآن کی آیت کی ترجمہ میں بتا رہا ہوں. اور پھر کہا یہ عالم نہیں ہے، یہ گدھے ہیں جن پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں. اور جس طرح اللہ نے شیطان سے کہا کہ دور رہو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس طرح میں آپ سے کہتا ہوں یہ شیطان ہے، ان سے دور رہیں. یہ آپ کے ایمان کے کھلے دشمن ہے، یہ اسلام کے کھلے دشمن ہے. آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کو اگنور نہیں کرتے. تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے، دست بدستہ آنکھیں کھولیے، پلیز جاگیے. قرآن پڑھنے سے، اس کو تلاوت کرنے سے
ترقی نہیں ہوتی ہے. یہ ضروری ہے، آپ کی مذہب کا حصہ ہے، لیکن یہ دنیا میں ترقی کامیابی کی وہ کوئی وہ نہیں ہے. کیا نام ہے، آپ جو مرضی کریں لیکن اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرائیں. اور ورلڈ فورم میں انگلش چلتی ہے اور اب چائنیز چلے گی. اگر یہ لینگویجز آپ کو نہیں آتی تو آئی ایم سوری ٹو سے یو ول گیٹ بیہائنڈ فار ایور. آپ کا شکریہ. پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ پھر بات رہے گی. اللہ حافظ.